السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. آج جو ٹاپک ہمارا وہ بہت انتہائی ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور وہ بیسیکلی ہے ہسٹری آف فلسطین. کہ بیسیکلی کیا یہ ہیکل سلیمانی ہے، کیا یہ تابوت سکینہ اور یہ بیت المقدس کی جو معاملات چل رہے ہیں وجہ کیا ہے، اور یہ کیا مطلب بالکل ہم اسٹارٹ سے سمجھیں گے کہ بیت المقدس کی اصل کہانی ہے کہ شروع کہاں سے ہوتا ہے. تو دیکھیں شروع جو ہوتا ہے اس سے پہلے ایک بات کا سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو جگہ ہے یعنی کہ جس کے لیے یروشلم یعنی کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، جو پورا علاقہ ہے، یہ تین بڑے بڑے مذاہب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں مسلمان، یہودی اور عیسائی. مسلمان کے لیے کیوں ہے بھائی قبلہ دوم ہے، انبیاءوں کی سرزمین ہے. دوسرا عیسائیوں کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو ان کے مسیح یعنی کہ جو عیسائی کیا مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل یہاں ہوئے پیدا یہاں ہوئے اور یہیں پہ ان کو صلیب چڑھایا گیا. تیسری چیز یہودیوں کے لیے ان کا آخری جو مسیحا ہے دجال وہ یہاں پر آئے گا، ہیکل سلیمانی. یہ بہت ساری باتیں. اچھا اب کہانی شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام یعنی کہ جہاں سے اب کہانی شروع ہوتی ہے، جن کا لقب اسرائیل ہے. اور یعقوب علیہ السلام کی سے جو قوم اسٹارٹ ہوئی انہیں ہم نے بنی اسرائیل کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل، اور وہاں سے جو بھی چلے تو وہ بنی اسرائیل کہلانے لگے. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے مشہور زمانہ مشہور جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں. 12 بیٹے کون؟ یوسف علیہ السلام اور ان کا پورا خاندان، جس میں یہود اور باقی جو ان کے بھائیوں کے نام تھے. اب یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے، جب کفیل بنے، تو ہم نے پورا واقعہ پڑھا ہے، وہ زلیخا والا اور وہ جو بھی ہم نے واقعہ پڑھا یوسف علیہ السلام کا. جب وہ بادشاہ بنے تو بادشاہ بننے کا ان کو حکم دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ بھائی اب تمام اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں، بھائی ہیں، ان سب کو کیا کرو مصر میں لاؤ، اور مصر میں لا کے پورا ایک قبیلہ، پورا ایک خاندان اور پورا ایک شہر آباد کرو. تو جب وہ 12 بھائیوں کو لے آئے تو اس کے بعد وہاں پہ وہ اپنی گزر بسر ہوتا رہا. آہستہ آہستہ کرتے کرتے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اسٹوری بڑی مشہور ہے جو اللہ ہمیں قرآن سے پاس چلتی ہے. تو اس وقت کیا ہوا کہ فرعون نے بڑے ظالم ڈھائے اور اس وقت حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بھائی اپنی قوم کو لے کے، یعنی اس وقت جو بنی اسرائیل قوم تھی اس کو لے کے جو ہے بیسیکلی وہاں سے چل پڑا. اچھا ایک بات بتا چلوں کہ یہ جو بیسیکلی جو قوم یہودی ہے نا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو 12 بھائی، ان میں سے جو ایک بھائی یہودا تھا، ان میں سے ایک بھائی جو یہودا، اس کی قوم میں سے یہ یہودی نسل ہے. بہرحال یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون نے جب انہیں ظالم ڈھائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کے ہجرت کی اور ایک بیاباں علاقے میں جا کے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو اپنی کیا کہتے ہیں انعامات نازل کی، اس میں من و سلوہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو چشموں کی بارش، چشمے ہیں، من و سلوہ ہے، اور جتنی بھی جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات پاس چلتے ہیں. وہاں پہ جو انہوں نے ایک بچڑا جو ایک بیسیکلی ایک گوشت کے ذریعے سے ایک مردے نے جو ایک مردہ زندہ کیا تھا، اس نے اپنے قاتل کے بارے میں بتایا تھا. ہم نے وہ پوری اسٹوری بھی پتہ ہے. یہ بتا اس لیے نہیں رہا کہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں، ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری آف فلسطین. بھائی اس سے چلتے ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل قوم ایسی قوم ہے، اللہ کی لاڈلی قوم ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے انعامات نازل ہوئے. اور کہتے ہیں کہ بھائی 70,000 کم و بیش انبیاء جو ہے نا، 1,00,000 انبیاء میں سے 70,000 انبیاء اس قوم پہ آئے، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم پہ آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے. تو اس کے بعد بہرحال یہ ہوا کہ آگے جب بیسیکلی اچھا ان کو جو بیاباں علاقہ اس کے بعد 40 سال رکھا گیا، اور 40 سال رکھنے کی وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ بھائی جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو 40 سال اس سناٹے والے علاقے میں بیاباں، کچھ بیابان ایک طریقے سے سمجھ لیں کہ صحرا، وہاں پہ کوئی بھی نہیں، اتنی زیادہ مشکلات وہاں پہ رکھا، اس لیے کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ غلامی کی زنجیروں میں اتنی جکڑ گئی تھی، ان کا مائنڈ، ان کی جو مینٹلٹی تھی وہ بھی غلام والی بن گئی تھی. تو ایک پوری جنریشن کو ہٹانا تھا، چینج کرنا تھا. تو جو نئی جنریشن آئی تھی تو وہ جنریشن تھی اصل کام والی. اس کے بعد یہ ہوا کہ چلتے ایک چیز جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام، ایک صندوق تھا بیسیکلی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی کچھ جیسے عصا، ہارون علیہ السلام کے کپڑے تھے، من و سلوہ، ایسی بہت ساری چیزیں تھیں. اور ایک وہ صندوق تھا، اس صندوق کو ہم کہتے ہیں تابوت سکینہ. بیسیکلی وہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے نبی در نسل در نسل چلتا ہوا آ رہا تھا. تو وہ ایک صندوق بنی اسرائیل قوم کے لیے بہت قیمتی تھا. لازمی سی بات ہے کہ آج اگر ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے پاس پرانی جو چیزیں ملی ہیں تو ہمارے لیے کتنی قیمتی ہوں گی. اسی طریقے سے یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل قوم کے لیے وہ ان کی چیزیں بڑی قیمتی تھی. تابوت سکینہ ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سے عبادت رکھے گا. پھر یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا یہ کہ وہ تابوت، ایک جالوت جو تھا وہ اس نے حملہ وغیرہ کیا اور وہ اپنے ساتھ جو ہے تابوت سکینہ لے گیا.
پھر داؤد علیہ السلام آئے. داؤد علیہ السلام نے جو ہے جالوت سے مل کے جالوت کو ہرایا اور تابوت سکینہ واپس لے کے بنی اسرائیل قوم کو دیا. تو بنی اسرائیل قوم نے داؤد علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کو نبی مان لیا, تسلیم کر لیا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی اب باری آئی کہ تابوت سکینہ کی حفاظت کیسے کریں. تو تابوت سکینہ کی حفاظت کرنے کے لیے داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ایک مشورہ کیا, اور مشورے میں ایک بات سامنے آئی کہ ہم ایک گھر ٹائپ بناتے ہیں, ایک ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں پہ عبادت بھی کر لیں, جو یہودی ہیں, جو بنی اسرائیل ہے, وہ عبادت بھی کر لیں, اور کیا کہتے ہیں اپنے جو نارمل ہے مطلب وہاں پہ ہم ایک میوزیم ٹائپ بھی بنا لیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ جہاں بیسیکلی کیا کہ وہاں پہ انہوں نے ایک گھر ٹائپ بنایا, یعنی کہ ایک گرجا گھر یا ایک بات کی جگہ بنائی, 4 دیواری بنائی, اس کے اندر ایک جگہ تابوت سکینہ رکھا, اور بیسیکلی ایک ٹیمپل جسے ہم کہتے ہیں ٹیمپل بنایا. اور وہ ٹیمپل جب بنانا شروع کیا تو داؤد علیہ السلام انتقال ہو گیا. تو اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام آئے. تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا چلوں کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکمرانی دینا, مجھے ایسے معجزات دینا جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نبی کو دیے ہوں اور نہ دینا. تو ان کو کیا کیا معجزات ہمیں پتہ ہے کہ جانوروں کی بولی سمجھتے, ہوا ان کے تابع, جن ان کے تابع. تو انہوں نے جنوں سے کام کروایا اور وہ ہیکل بنایا جسے آج ہم ہیکل سلیمانی کے نام سے جانتے ہیں, ٹیمپل آف سلیمان. وہاں پہ تابوت سکینہ رکھا اور تابوت سکینہ کی حفاظت ہوئی. اس کے بعد بہرحال پھر یہ ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے جب بنا لیا تو اس وقت بنی اسرائیل قوم جو تھی وہ اس وقت اپنی عبادت وغیرہ کرتی. اب کہانی جو ہے وہ ہوا ہے کہ کچھ سال بعد جو بابل کا بادشاہ بخت نصر تھا, اس نے کیا حملہ, اور جب اس نے حملہ کیا تو اس نے سمجھ لو کہ بس اس نے یہودیوں کی کہتے ہیں نا کہ اس نے یہودیوں کو بہت مارا اور بہت ظلم زیادتی کی, اور وہاں سے وہ بیسیکلی اس نے ہیکل سلیمانی بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی وہ غائب کر کے لے لیا اپنے ساتھ, اور وہ ٹیمپل گرا دیا. اس کے بعد پھر جو آپ کے پاس آتا ہے سائرس دی گریٹ. سائرس دی گریٹ جب آیا تو اس نے کیا کیا کہ اس نے وہ دوبارہ سے جو ہے تابوت سکینہ اس نے لے کے آیا, وہ اس نے جو ہے دوبارہ سے یہودیوں کو اپنی جگہ دی اور دوبارہ سے ٹیمپل بنایا. تو سیکنڈ یعنی کہ دوسری دفعہ وہ ٹیمپل تعمیر ہوا. اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور پھر جو اس قوم یعنی کہ اسحاق علیہ السلام کی نسل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے, یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور جب وہ ہمیں پتہ ہے جب فرشتے جو ہیں مریم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو خوشخبری دی ہے اور ایک بیٹا آپ کے پاس عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ پیدا ہونے والا ہے. تو وہ جو کیا کہتے ہیں آپ کا حضرت مریم تھی, انہوں نے فرمایا نا سورہ بقرہ کی جو آیت, سورہ آل عمران کی معاف کریے گا, سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 یا 47 ہے, ہاں 47 ہے نا, کہ جب انہوں نے کہا نا کہ بھائی فرشتوں نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دینے والا ہے, تو مریم نے کہا قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر, کہا کہ بھائی مجھے تو کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا, مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, تو مجھے کیسے ایک جو ہے اولاد ہوگی. تو فرشتے کیا فرمانے لگے, قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. کہنے لگے جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لے, کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لے, آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, تو اللہ کہتا ہے اس قال له امرا فانما يقول له كن فيكون, کہ اللہ کہتا ہے کن فیکون اور وہ کام ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جب بات ہوئی تو جب دیکھا کہ بھائی مریم علیہ السلام اکیلی ہے, یہودیوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے اور بچہ پیدا ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ بھائی نعوذ باللہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام میں ناجائز اولاد ہے, اور پتہ نہیں کیا کہ دجال اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو برے برے الفاظ سے القابات سے جو ہے پکارنے لگے. تو وہاں سے وہ لوگ جو چونکہ کچھ معجزات بھی تھے, کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دیتے تھے, اور بچپن میں ان کو زبان دے دی گئی تھی, اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی گئی تھی. تو جو لوگ یہودی قوم میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے, تو وہ عیسائی کہلانے لگے, اور جو ایمان نہیں لائے وہ یہودی کہلانے لگے. اس کے بعد آگے پھر جو عیسائیوں کے درمیان اور یہودیوں کے درمیان چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہی, لیکن ایک آیا اور وہ تھا, پھر آیا ٹائٹس آیا, رومی بادشاہ, عیسائیوں کا بادشاہ بڑا. اس نے کیا یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جو ہیکل سلیمانی تھا اس کو گرا دیا, اور آج اس کی ایک دیوار موجود ہے جسے ہم دیوار گریا کہتے ہیں, جہاں پہ جو یہودی ہم اپنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں, کہ جو یہ بات کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے. اب جب یہ ہوا تو اس کے بعد اتنی زیادہ بری طریقے سے یہ اب کمزور پڑ گئے کہ اب انہوں نے کہا بھائی اب تو ناممکن ہے, اب تو ہمیں اپنا انقلاب لانا یا پوری دنیا پہ جو ہے قابض ہونا ناممکن ہے. اور اس وقت وہ تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گئے, اور آج تک تابوت سکینہ جو ہے موائل ہے, اور اس وقت جو ہے عیسائیوں کی حکومت یروشلم پہ ہو گئی.
اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد چند تقریباً 500 سال، آئی تھنک سو، ہاں 500 سال یا کچھ چند سال بعد جو ہے آخر الزمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. لیکن سارا مسئلہ یہ ہوا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اسماعیل علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل، سارے انبیاء کہاں سے آ رہے تھے؟ اسحاق علیہ السلام کی چین چل رہی تھی. لیکن اب جو آخری نبی ہے وہ اسماعیل علیہ السلام کے اس سے آئے، تو یہودیوں کو تو اشکال ہو گیا کہ بھائی ان کو تو بھائی اب سوالات کھڑے ہوئے کہ بھائی سارے انبیاء جو ہے اسحاق علیہ السلام سے آ رہے ہیں، سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی جو ہے یعقوب علیہ السلام، اور پھر چلتے چلتے یوسف، موسیٰ، سارے ایک ہی خاندان سے، ایک ہی نسل در نسل چلتا رہا، لیکن یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے. تو انہوں نے کہا ہم ایمان نہیں لائے. جبکہ ان کے بارے میں کیا تھا کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جانتے تھے کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی کہ ان کی نشانیوں کو، ان کے بارے میں اتنی زیادہ انفارمیشن، اتنی زیادہ معلومات تھی کہ جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں. لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ یہی تھی کہ بھائی ہماری خاندان یعنی ہماری نسل میں سے کیوں. اس کے بعد یہ ہوا کہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قبلہ کر کے نماز پڑھنے لگے یہودیوں کو قائل کرنے کے. لیکن یہودی قائل نہیں ہوئے تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب قبلہ اوپر اپنا چینج کر لو، اور مسجد جو اپنا بیت الحرام یعنی بیت الحرم ہے، یعنی کہ جہاں مکہ مکرمہ، وہاں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اچھا، تو وہاں یہ چند سال گزرے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر جو وہ جگہ تھی، تو وہاں پہ انہوں نے بالکل اس کی جو ہے جو تابوت سکیاں رکھتے تھے، وہاں پہ کچرا پھینکا ہوا ہے، ادھر سائڈ میں ادھر گرجا گھر بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے جو ہے تو تورات یعنی کہ جہاں پہ دیواریں گری ہیں وہاں پہ تورات کی آگے تلاوت کر رہے ہیں. لیکن کوئی خاص مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ انہوں نے مختص نہیں کی ہوئی ہے، مسلمانوں کے لیے کوئی انہوں نے سمجھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ انبیاء کی ایک انبیاء کی جگہ ہے، انبیاء سرزمین آف کہتے ہیں نا کہ سرزمین ہے، وہ انبیاء کی سرزمین ہے، لینڈ آف پروفٹس، ہمیں پتہ ہے. دوسری چیز پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے، وہاں پہ صفائی کروائی، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک بہت ہی ہمیں پورا واقعہ پتہ ہے وہ کس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یروشلم فتح کیا. تو اس طریقے سے جس طریقے سے فتح کیا مطلب کیا منظر ہوگا وہ، سبحان اللہ. تو بس اس کے بعد انہوں نے فتح کیا، وہاں پہ جا کے انہوں نے گرجا گھر جو وہ ساری چیز صاف کروائی، اور جو اس ہمیں وہ پتہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، پھر وہاں سے آسمان سدرۃ المنتہا، سارا واقعہ جو ہے، اور پھر اس سے آگے عرش، پورا جو ایک معراج کا واقعہ ہمیں پتہ ہے. تو اس اقصیٰ جو ہمیں پتہ ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، اس کے نام پہ، اس وجہ سے معراج کے واقعے کی وجہ سے اس جگہ کا نام یعنی اس مسجد کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا. بہرحال پھر یہ ہوا، اس وقت یہودیوں کو بھی دے دی گئی بھائی یہودی اپنے آ کے بات کریں، جو عیسائی اپنی بات کریں، اور یہودی اس وقت تھوڑا سا پاور میں آنے لگے، ہلکا ہلکا پاور میں پیچھے سے اپنے پاور بنانے لگے. خلافت عباسیہ تک جو یروشلم ہے وہ مسلمانوں کا شہر رہا. اس کے بعد جب عربوں نے ڈاؤن فال شروع کیا، عربوں نے جب اپنا عیاشی اور لگژری لائف میں پڑے اور دوسری چیزوں میں پڑے، تو پھر عربوں سے اللہ نے وہ مسلمان کی جو ریاست خلافت تھی وہ لے لی، اور پھر وہ قیامت تک نہیں ملے گی. یہ ہم سب کو پتہ ہے. پھر وہ آئی ترکوں کے پاس، اور ترکوں کے پاس کیسے ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے 50 سے زائد کہتے ہیں کہ 52 انہوں نے 50 سے جنگیں لڑی اور 52 حملے کیے ہیں، یا بیان میں حملے اس طریقے سے انہوں نے 52 حملے کیے ہیں، 50 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں. پورا وہ جو واقعہ ہے کہ کس طریقے سے سمندر کے ذریعے سے آئے اور پھر کس طریقے سے انہوں نے جو ہے جنگ لڑی، پورا ہمیں صلاح الدین ایوبی کا واقعہ پتہ ہے. تو انہوں نے جو لڑی جنگ، اس کے بعد وہ ترکوں کے پاس آیا، جو بیت المقدس اور یروشلم ہے. صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ آج صلاح الدین ایوبی پیدا کیوں نہیں ہو رہا ہے، آج صلاح الدین ایوبی کیوں پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا جواب یہی کہ آج اس وقت صلاح الدین ایوبی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یروشلم کو فتح کرنے صلاح الدین ایوبی آئے گا. اس وقت صلاح الدین ایوبی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کو فتح کرنے صلاح الدین ایوبی آئے گا. آج ہم کسی کے آسرے بیٹھے ہیں، کوئی اور آئے گا. تو آج مسلمان کو جاگنا ہے، مسلمان کو سمجھنا ہے کہ یار کتنی بڑی ویلیو ہے اس کی، ہماری یروشلم کی یا یہ مسجد اقصیٰ کی. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ بھائی مسلمانوں کے پاس رہا، اور مسلمانوں کے پاس رہا تو پھر یہودیوں نے مسلمانوں کو لالچ دی کہ بھائی ہم تمہیں اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم تمہیں یہاں کا بادشاہ بنا دیں گے، یہاں کا وزیر یہ کر دیں گے. لیکن مسلمان پیسوں کی لالچ میں نہیں آئے. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے دوران جو ہے ہوا یہ کہ جو آپ کو پتہ ہے ہٹلر 1939 یعنی 1939 سے لے کے 1945 تک جو جنگ ہوئی ہے، سپٹمبر 1 اور سپٹمبر 2 کا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس کا جنگ ہوئی، تو اس کے اندر تو یہودیوں کو بڑا خطرناک مارا. کس نے؟ ہٹلر نے 60 لاکھ کے قریب تقریباً یہودیوں کو مارا، اور بچے کچھ چند جو ہے نا وہ چھوڑ دیا، اور کہا بھائی یہ تمہارے لیے جو ہے نا
ये बिगाड़ पैदा करेंगे। और उसने छोड़ दिया कि मैं छोड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए, ये आगे जाके तुम्हें जो है और आज हमारे सामने हो रहा है। जो यहूदी छोड़े, जो बचे वो दर बदर फिरते रहे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और अब वो बिल्कुल ही टूट चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। अब उनको पता था कि अब हमारा कुछ होने वाला नहीं है, और अब उनको पता था कि अब हमारा मसीहा दज्जाल आ गए, वही हमें अरूज जो है दिलाएगा और दोबारा से हम हैकल सुलेमानी तामीर करेंगे, और हम जो है उसके बाद फिर हमारा बोलबाला होगा। और जो अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर वादा किया है कि ए बनी इसराइल कौम से, कि भाई तुम अपने मफहूम बता रहा हूँ, तुम अपने वादे पे कायम रहो तो हम भी अपना वादा पूरा करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि जब यहूदियों को पता चला भाई अब तो हम किसी पावर में नहीं है, अब हम किसी काम के नहीं रहे, तो उन्होंने कहा भाई अब सही है। उन्होंने कहा पहला काम हमें ये करना है कि पहला काम हमें तो ये करना है कि अपने आप को एक स्टेट तस्लीम करवाना है, एक स्टेट तस्लीम करवाना है। तो उसके लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, और उस सबसे पहले जगह देने वाले जो लोग थे, जो यहूदियों को सबसे ज़्यादा जगह दी, वो किसने दी? फ़लस्तीन के लोगों ने। और आज जो है उन्होंने फ़लस्तीन के साथ ही ऐसा किया है, वो उनका काम है, ये यहूदियों का काम है बेसिकली। उनको डिप्लोमेसी आती है, उनको जो है पॉलिटिक्स आती है, किस तरीके से जो है सियासत करके, लोगों के साथ गेम खेल के, और जो है लोगों को अपनी उंगली पर नचाना। क्योंकि उनके पास दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी को अक्ल दी है तो वो यहूदियों के पास है। क्योंकि उनकी दुआ थी, उनकी 3 दुआएं थी, इसमें 2 दुआएं थी मुझे याद है, तीसरी गालिबन शायद याद नहीं। पहली दुआ है अल्लाह हमें खूबसूरती देना, या अल्लाह हमें अक्ल देना, और आई थिंक सो हमें इतनी बड़ी सल्तनत या हुक्मरानी, इस तरीके से कुछ एक तीसरी दुआ भी दी। तो अल्लाह ने उनको सारी चीज़ें दी। फिर ये हुआ कि जब उन्होंने क्या किया कि 1948 के अंदर अपने आप को बाकायदा एक स्टेट इसराइल के नाम से एक मुल्क स्टेट तस्लीम करवा दिया गया। और मैं आपको आज एक चीज़ बताऊं कि जो मुसलमान यानी कि जो पाकिस्तान कौम है, ये आज़ाद हुई है 1947 के अंदर। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला कोई चीज़, कोई बीमारी पैदा करता है या कोई भी बुराई पैदा करता है, तो उससे पहले उससे लड़ने वाली वो ताकत पैदा करता है। कोई बीमारी है ना, तो उस बीमारी के आने से पहले अल्लाह ताला उसकी बीमारी का, अगर कोई वायरस है तो उसका एंटीवायरस पहले से बना चुका होता है। तो इसराइल बना है 1948 और पाकिस्तान बना 1947। तो मुझे और आपको सोचना है कि अल्लाह ने हमें बनाया है, इस मुल्क को बनाया है, हम मुसलमानों को बनाया, हमसे कोई काम लेने के लिए बनाया। वो काम ही यही है कि इस्लाम का गलबा, इस्लाम का झंडा, इस्लाम का निज़ाम सिस्टम नाफिज करना है। खैर, उसके बाद फिर इन्होंने कहा भाई अब हैकल सुलेमानी तामीर करना है। अब इन्होंने कहा हमने अपना काम पे शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो है जंगें लड़ी, अरबों से जंग लड़ी, लेकिन अरबों ने मुँह की खाई। इतनी छोटी सी स्टेट से मुँह की खाई। उसकी वजह क्या थी कि वो टूट चुके थे। अरब जो है लग्जरी लाइफ में पड़ा हुआ था, तो अब उनको लगा कि भाई अब हम किसी काम के नहीं। इसी तरीके से जब वो एक के बाद एक मुल्क को फ़तह करते रहे, फ़तह करने से बाद कब्ज़ा करते रहे, तो भाई अब ईसाइयों को लगा कि भाई अब इनसे लड़ना, यहूदियों से लड़ना आसान नहीं है। तो उन्होंने अपने मंदिरों के अंदर, चर्च के अंदर और अपने जो गिरजाघर और जो भी होते हैं उसके अंदर उन्होंने अब बड़ी बड़ी तकरीबात की, और भाई यहूद और नसारा का भाई हम जो यहूदी से माफ़ी चाहते हैं। और फिर यहूदी और नसारा जो आपस में दोस्त हो गए, कुरान की बात सच साबित हो गई कि यहूदी और नसारा आपस में दोस्त हैं। उसके बाद लेकिन फिर भी ये जो ईसाई हैं वो अभी भी यहूदियों को दोस्त नहीं मानते, वो समझते हैं उनके लिए भी, वो भी यहूदियों को जो है बगैरत को हम मानते हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ कि जो अब के जो जूइश है ना, यानी कि जिसमें भी ज़ायनिस्ट जो है बेसिकली उनके बारे में बात कर रहे हैं कि वो जूइश जो वहाँ के खुद है, वो लोग कह रहे हैं भाई तुम क्या कर रहे हो हरकतें, तुम क्यों बच्चों को मारो, तुम ये क्या हरकत है। क्योंकि सारे बुरे नहीं है। जैसे अगर आप अपनी बात करें मुसलमानों के अंदर, तो मुसलमानों के अंदर सारे बुरे नहीं है, इस तरह ईसाइयों के अंदर सारे बुरे नहीं है, यहूदियों के अंदर सारे बुरे नहीं है। जो एक तबका है, एक जो वहाँ की जो लोग हैं उसकी बात हो रही है। फिर अब इन्होंने कहा भाई अब हैकल सुलेमानी तामीर करना है। तो हैकल सुलेमानी तामीर करने के लिए कहते हैं हम नापाक है। नापाक होने की वजह कि भाई हमारे हाथ से हैकल सुलेमानी किया, हमारे हाथ से ताबूत सकीना किया, हमने जो है ऐसे ऐसे काम किए कि हम नापाक हैं। तो अब पाक होने के लिए क्या करें, तो भाई इनकी प्रोफेसी के अंदर है, और इनकी एक जो हदीस है, इनकी जैसे हमारी एक हदीसी किताब है सही बुखारी, सही मुस्लिम, इनकी बुखारी है, तलमूद आप पढ़िएगा उसको अंदाजा होगा। तलमूद के अंदर कुछ इन्होंने बातें लिखी हुई, और उनकी प्रोफेसी के अंदर है कि भाई एक जानवर है, एक गाय है रेड हेफर नाम की, और उसकी हम जो है जला के उसकी जो राख है उसको पानी में डाल के हम नहाएंगे तो पाक हो जाएंगे। अब वो गाय कैसी है उसकी निशानी सूरह बकरा के अंदर में जो पता चलती है, या जो लोग कहते हैं कि सूरह बकरा से रिलेट करते हैं, तो हम निशाने में आपको बताया तो 3 साल, कम से कम 3 साल उम्र होना, ज़्यादा बूढ़ी होना, ज़्यादा बच्ची हो, सही है ना, उससे कोई काम हुआ हो, पूरी ब्राउन हो। तो इसके लिए 100 साल से वो लगे हुए इस चीज़ के पीछे। लेकिन इसके लिए क्या कर रहे हैं वो ज़बरदस्ती, यानी कि एक तो होता है बाईजैन, एक होता है कि कुदरती नेचुरल तौर पे, एक है वो खुद से जो है वो करवा रहे, क्या कहते हैं, खुद से वो अपनी तजुर्बात करवा के जो है कुछ करवा रहे हैं कि भाई कुछ पैदा हो जाए, कुछ जो है इस तरीके से गाय में पैदा हो जाए। लेकिन इस पर नाकाम हुआ है। लेकिन चंद 2019 के अंदर या 17-18 के अंदर हुआ ये कि
2018-19 کے اندر ٹیکساس کی جو اسٹیٹ امریکہ کی اسٹیٹ ٹیکساس ہے وہاں پہ 5 اس طریقے سے گائیں جو ہے ملی ہیں، اور ان پہ انہوں نے کرونا وائرس جو کہہ رہے تھے پھیلایا ہے یا جو بھی ہے، تو کرونا وائرس کے ٹائم پہ انہوں نے اس بیماری کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا ان گایوں کے اوپر، تو اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو ان کے لیے وہ گائیں قیمتی ہو گئی۔ اب سوال، گائیں بھی مل گئی، ساری چیزیں ہو گئی، اب سوال یہ ہے کہ بھائی ان کو یہاں سے لایا کیسے جائے، تو انہوں نے ایز اے ڈومیسٹک جو ہے نا، انہوں نے ایز اے پیٹ اینیمل کے طور پہ جو ہے لایا کہ بھائی ہم کو پالیں گے اس طریقے سے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی یروشلم کی جو وہ کہیں انہوں نے اندر کہیں انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، تو آ گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ بھائی کہتے ہیں ان کو ہم جلائیں گے، اس سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہیکل سلیمانی بنانے کے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصی ہے وہ گرے گی تو ہیکل سلیمانی بنے گی، یہ نہیں ہے کہ مسجد اقصی کے برابر میں کوئی جگہ بنا دیں گے، نہیں، وہ گرے گی تو ہی ہیکل سلیمانی بنے گا، اور اس کے لیے انہوں نے یہ ڈاکومنٹڈ ہے کہ جو بیت المقدس ہے مسجد اقصی، اس کے نیچے بارودی سرنگیں جو بچھا دی ہیں، اور کبھی بھی وہ بلاسٹ کریں گے اور بول دیں گے بھائی وہ کچی ہو گئی تھی، اور وہ کوئی بہانہ کر دیں گے، تو ایک بہت بڑا معاملہ کریٹ ہو سکتا ہے۔ چھوٹی سی ہسٹری ہے جس کے پیچھے آج کہانی چل رہی ہے، سمجھانے میں کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معافی، اور جو سمجھ میں آیا ہو تو اس کو آپ جو آگے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہے اور بہت سارے مسلمانوں کو نہیں پتہ، اس لیے میں نے آپ کو ایک شارٹ میں بتایا، میں نے آپ کو یہ ڈیٹیل اگر ہم جائیں گے تو ایک ہی گھر یوسف علیہ السلام کو ہمیں پورا پڑھنا پڑے گا، موسیٰ علیہ السلام کو پورا پڑھنا پڑے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو پورا پڑھنا پڑے گا، صلاح الدین ایوبی کے واقعات کو ہمیں وہاں سے مسجد اقصی سے ریلیٹ کرنا پڑے گا، تو ایک بہت بڑی لمبی ویڈیو بن جائے گی۔ میں نے آپ کو ان شارٹ وہاں سے لے کے یہاں تک بتا دی کہ یہ چلتا ہوا آ رہا ہے ایسے ایسے، اور کہانی یہاں پہ آ کے اینڈ ہوتی ہے۔ سارا یہ کہ اب ہم کیا کریں، تو مسلمان کا ابھی اس وقت یہ کام ہے کہ مسلمان جو ہے نا وہ کر لے، وَأَعِدُّوا لَهُمَ اسْتَطَعْتُمْ، کہ وہ جو ہے تیاری پکڑ لے، بس ان شارٹ کہ وہ تیاری پکڑ لے اور اپنے اندر جذبہ جہاد کا پیدا کر لے۔ بھائی کبھی بھی اللہ تعالیٰ دیکھیں، امام مہدی آئیں گے نا تو ان کے ساتھ بھی تو کوئی لڑے گا نا، جو یہودیوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کا جو لڑیں گے، یہودیوں کو خاتمہ کریں گے دجال کا، تو میں اور آپ تیار ہوں گے تو لڑیں گے نا۔ تو اللہ سے ہم دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو عیسائی، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو پاتے ہیں، امام مہدی کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرا، ان کے لشکر میں شامل فرما، اور اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے وہ ابھی اس وقت وہ کام لے لے تاکہ ہماری قیامت کے دن جو ہے کم سے کم پکڑ نہ ہو۔ جزاک اللہ۔